الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد سن 1299 عیسوی میں عظیم مجاہد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی میں رکھی اور سلطنت عثمانیہ نے تقریباً 600 سال تک حکومت کی۔ ناظرین، اپنے عروج کے زمانے میں یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، یعنی جنوب میں مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں، سلواکیہ اور کریمیا سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدووا، ٹرانسولانیا اور ولاچیا کے باجگزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے، مگر اپنے وجود میں آنے کے 318 سال بعد سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ بن گئی۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ کیوں، کب اور کیسے بنی، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہیں گی۔ ناظرین، عثمانی سلطان سلیم اول بلحاظ ترتیب 9ویں عثمانی سلطان اور پہلے عثمانی خلیفہ تھے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے والے سلطان فاتح، ان کے دادا اور صوفی منش کہلانے والے بایزید ثانی ان کے والد تھے۔ قریب 36 عثمانی سلاطین میں سب سے ممتاز سلطان سلیمان آل شان المعروف القانونی، جنہوں نے خلافت و سلطنت عثمانیہ کو بام عروج پر پہنچا دیا، سلطان سلیم اول کے بیٹے تھے۔ قریب 30 سال حکومت کرنے کے بعد سلطان بایزید ثانی نے اپنے 8 بیٹوں میں سے شہزادہ احمد کو ولی عہد مقرر کیا، تو چھوٹے بیٹے شہزادہ سلیم اول نے اس بات کو ماننے سے انکار کر کے بغاوت کر دی۔ تخت کے لیے جنگ ہوئی تو سلیم اول فاتح ٹھہرے۔ اپنے بھائی ولی عہد شہزادہ احمد، دوسرے بھائی شہزادہ کخت اور اپنے بھتیجوں کو قتل کروانے کے بعد اپنے والد سلطان بایزید ثانی کو دور ایک یونانی جزیرے پر بھجوا دیا، جہاں سے جلد ہی بوڑھے سلطان کو مرنے پر ہی رہائی مل گئی۔ ناظرین، ان تمام ضروری کاموں سے فارغ ہو کر سن 1512 عیسوی میں سلیم اول نے قوم، ملک اور سلطنت کے وسیع تر مفاد میں سلطان بننا قبول کیا۔ ناظرین، سلطان بننے کے بعد 5 سال بعد جنوری سن 1517 میں سلطان سلیم اول کی ترک فوج نے مصر کی مملوک سلطنت کی جانب توجہ کی۔ قاہرہ اس وقت مسلمانوں کے عباسی خلیفہ المتوکل سوئم کی بدولت دارالخلافہ تھا۔ پھر امت کے وسیع تر مفاد میں کچھ جنگیں ہوئیں۔ خلیفہ متوکل کو قید کر کے استنبول بھیج دیا گیا اور وہ وہاں مرنے سے پہلے قاہرہ والی خلافت بقول استنبول والوں کے انہیں اپنی مرضی سے ہینڈ اوور کر گئے۔ ویسے بھی ٹیک اوور کے بعد ہینڈ اوور آسان ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی دوران قاہرہ میں آخری مملوک سلطان تومان بے دوئم کے ساتھ وہ کیا گیا جو ایک سلطان ہی دوسرے سلطان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ترک سلطان سلیم اول نے مصری سلطان تومان بے دوئم کا سر کٹوا کر قاہرہ کے داخلی دروازے پر لٹکا دیا۔ ناظرین، مملوکوں کی شکست کے بعد تقریباً 6 صدیاں پہلے بغداد سے قاہرہ منتقل ہونے والا دارالخلافہ استنبول امپورٹ ہوا۔ سلیم اول نے خادم حرمین شریفین ہونے کا اعلان کیا اور مکہ، مدینہ، اردن، شام، فلسطین اور حجاز سمیت ہزاروں مربع میل کا علاقہ پکے ہوئے فروٹ کی طرح سلطان کی گود میں آ گرا۔ یوں عرب علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کو تقریباً 900 سال میں پہلی بار ایک غیر عرب خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین مل گیا۔
جنگ ردانیہ کی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے نتیجے میں صدیوں بعد ایک بار پھر عالم اسلام کی سیاسی و مذہبی قیادت ایک شخص کے اندر مجتمع ہوئی۔ گو آل عثمان سلطان مراد اول کے زمانے سے ہی خلافت کے دعوے دار رہے تھے، مگر اب یہ دعویٰ ایک اٹل حقیقت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سلطان سلیم آخری عباسی خلیفہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے آیا۔ پایا تخت میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں عباسی خلیفہ سلطان سلیم اول کے حق میں دستبردار ہو گیا، اور اس علامت کے طور پر اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار آل عثمان کے حوالے کر دی، اور سلطان سلیم اول، جنہیں سلیم یاوز بھی کہا جاتا ہے، پہلے عثمانی خلیفہ اور خادم حرمین شریفین بن گئے۔ ناظرین، اگلے 300 سال تک ڈی این اے، موروثی جائیداد، محل، کنیزوں، سونے چاندی کے انبار اور عظیم الشان سلطنت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ سلیم اول کے بعد 25 عثمانی سلاطین یا خلفاء یکے بعد دیگرے آئے۔ اگر ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، تو بایزید کے بیٹے سلیم اول نے خلافت حاصل کر کے اس سلطنت کی عمر میں تقریباً 4 صدیوں کا اضافہ کر دیا۔ ناظرین، خلافت سنبھالنے کے بعد سلطان سلیم اول نے ہندوستان پر بھی توجہ دی، جہاں ان دنوں بابر مغلیہ سلطنت کی داغ بیل رکھ رہا تھا۔ سلطان سلیم نے شروع میں ایرانی صفویوں کے خلاف ماز بنانے کے لیے بابر کے دشمنوں کا ساتھ دیا، تاہم سلیم اول نے 2 سال بعد بابر کی طرف توجہ دی اور اس کو اپنی اطاعت قبول کرنے اور خلافت کو قبول کرنے کا پیغام بھیجا، جسے ظہیر الدین محمد بابر نے رد کر دیا۔ اس کے بعد کبھی عثمانیوں کی جانب سے مغلوں کو خلیفہ کی اطاعت کا نہیں کہا گیا۔ شاید ترکین نسل ہونے کا مغلوں کو فائدہ ہو گیا۔ خلیفہ بننے کے 3 سال بعد سلطان سلیم اول کی وفات ہو گئی۔ سلطان بایزید دوئم اور سلطان سلیم اول آج استنبول میں اپنے اپنے نام سے موسوم مساجد کے احاطوں میں خاموشی سے دفن ہیں۔ ناظرین، تقریباً 400 سال تک خلافت آل عثمان کے پاس رہی۔ اس طویل زمانے میں کسی دوسری طاقت نے ان کے حق خلافت کو چیلنج نہیں کیا، مگر دوسری جنگ عظیم میں ترکوں کی شکست کے بعد ترک گریٹ اسمبلی نے 3 مارچ سن 1924 کو خلافت کا باضابطہ طور پر خاتمہ کر دیا۔ علامہ محمد اقبال نے اس موقع پر کہا تھا کہ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔